علیہ وآلہ اگر وظیفے میں سن رہا ہو آدمی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باقاعدہ کورس میں پیچھے سے. ہاں تو بیسیکلی صلو علیہ وآلہ کا مسئلہ یہ تھا کہ سعدی نے جب یہ اپنی مشہور زمانہ جو ربائی لکھی تو اس میں کہا بلغ العلا بکمالہ کشف کشفت دجا بجمالہ الجمال اسند جمیع خصالہ. صلی یہ اللہ 3 مصرے لکھے. اس کے بعد وہ جو مصرع برابر نہیں ہوتا تھا سعدی سے، کوئی مصرے کی سیٹنگ بیٹھ نہیں رہی تھی. تو سرکار ختمی مرتبت کی زیارت ہوئی اور انہوں نے پوچھا سعدی کیا بات؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ سرکار آپ کی شان میں نے 3 مصرے کہیں، چوتھا مصرع مجھ سے مطلب بندش بن نہیں رہی ہے میری زبان سے یا میرے ذہن سے کہ میں آپ کی شان میں یہ ربائی مکمل کر دوں. تو آپ کی زبان سے نکلا صلو علیہ وآلہ. اس کا یہ فقرہ رسول اللہ کی صلو علیہ وآلہ یعنی کہ آپ کے اوپر درود ہو، سلامتی ہو، اور آپ پر اور آپ کی آل پر. صلو علیہ وآلہ. یہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر یہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ کو وظیفے میں نظر آ جائے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے بھائی؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ درود پڑھو، وہ تو ہم آلریڈی پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ یعنی کہ ساری چیزیں ہم شریعت محمدی ہی فالو کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں اس طرح کا آدمی ہوں نہیں کہ زیارت ہو اور اس طرح کی چیزیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے یہ اس چیز کا، کیونکہ ہمارے ابا کو تو بھائی باقاعدہ دیکھیں نظر آئے تھے. تو ہم تو ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، مگر اس کا وظیفے میں کیا مطلب ہے 2 دفعہ آنے کا؟ اور یہ بنیادی طور اسپیسیفکلی پر کسی ایک آدمی کا سوچ رہا ہوں تو آتے ہیں، یہ میں نام نہیں لے سکتا ان کا. ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھیں بنیادی طور پر صلو علیہ وآلہ کی جو ہے کہ مطلب آپ پر سلامتی ہو یا وہ رحمت یہاں پر ہو آپ پر اور آپ کی آل کے اوپر. تو بنیادی طور پر وہ جو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایٹماسفیئر ہے جہاں پر رحمتیں ہیں اور جہاں پر وہ برکتیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ وہ گیا. فضا میں بتا دوں ہاں. کوئی بڑے ولی تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کو سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی جنت کے اندر، جنت میں. اور جنت میں بات کرتے کرتے